الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور ایسے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ جہاں ہم بغیر تحقیق کے اور بغیر ریسرچ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچائی عطا فرمائی اسلام کی. اسلام کی دولت مل جانا، دین اسلام کا عطا ہونا، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور وہ بھی بغیر محنت کیے اللہ نے یہ سچائی ہمیں عطا فرما دی. جب اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عظمیٰ، یہ بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پر ہمیں اطمینان ہو. جو دین اللہ نے دیا ہے اس دین پر اطمینان ہو اور اللہ پر ویسا ہی یقین ہو جس طرح سے یقین کی تعلیم اللہ نے قرآن میں دی اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تفصیل بتائی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو ہمیں سچائی دی ہے، جو دین دیا ہے، اس پر ہم جمے رہیں، کسی شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہو. اور جب یہ سچائی کی دولت اللہ نے دی ہے تو اس پر جمے رہنا بھی چاہیے اور اس سچائی کا علم بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے. آج کا جو وقت ہے، آج کا جو زمانہ ہے وہ علم کا زمانہ ہے. بچہ بچہ علم حاصل کر رہا ہے. آزادی کا دور ہے جہاں ہر انسان کو آزادی حاصل ہے اپنی باتوں کو پہنچانے کا، اپنی بات پیش کرنے کا. سینکڑوں ہزاروں آئیڈیالوجی ہے، نظریات ہے، عقائد ہے، اور ہر کان تک، ہر گھر تک لوگ اپنی اپنی باتیں پہنچا رہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اور شیطانی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کے تحت ایک خاص مہلت دی.
کہ شیطان اور شیطانی طاقتیں اپنے عروج پر پہنچے گی اور غلط باتوں کو، غلط نظریات کو، غلط کو خوب سوار کر کے خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا، یہ اللہ نے چھوٹ دے رکھی۔ اور شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان کسی انسان سے جو گناہ کراتا ہے وہ ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کراتا، کہ شیطان ہاتھ پکڑ کر کسی کو گناہ نہیں کراتا۔ شیطان علم کے راستے سے انسان کی سوچ کو بدل کر کے گناہ کرواتا، اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے آج کے اس دور کے اندر جہاں ہر طرح کی باتیں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹھے، گھر میں، بغیر محنت کے، بغیر تحقیق کے اللہ نے جو ہمیں سچائی دی ہے، دین اسلام کی سچائی، اس پر جمے رہنے کی اور گہرائی کے ساتھ اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کے دور میں اللہ نے ہمیں جو سچائی دی ہے اور جس سچائی پر ہم جمے ہوئے ہیں، اس سچائی کا ہمیں گہرا علم ہونا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اسلام حق ہے، یہ سچ ہے اور پوری انسانیت کی کامیابی اسی میں ہے، تو جس چیز کو ہم حق سمجھ رہے ہیں، سچی سمجھ رہے ہیں، اس پر خود ہمیں یقین ہونا چاہیے اور اس کا گہرا علم ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم کبھی کسی سے بات کر سکیں، کسی کو بتا سکیں، تو ہم ان کے سامنے ٹک سکیں۔ ورنہ جو اعدائے اسلام ہے، جو اسلام مسلمانوں کے خلاف، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جن کی زبانیں چلتی ہے قینچیوں کی طرح سے، اور جو اسلام مسلمانوں کو قرآن کے خلاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے سامنے اگر ہم جائیں اور ان کے سامنے ہم کہیں کہ بھائی یہ حق ہے، بات اس طرح ہے، تو ہمارے پاس وہ علم ہونا چاہیے کہ ہم ان کو بتا سکیں۔ فتنوں کے دور میں اگر کسی جگہ آپ کو آگ میں جا کر گزرنا ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے اور آپ کی مجبوری ہے کہ اس آگ سے ہو کر آپ کو گزرنا ہے، تو اس آگ میں جانے کے لیے جو آگ کا خاص لباس ہے، وہ لباس پہن کر آپ کو جانا پڑے۔ آج جو ہزاروں لاکھوں جو نظریات ہے، طرح طرح کی باتیں ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں اور ہر کان تک، ہر گھر تک پہنچائی جا رہی ہے، اور ایک طرف ہم کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سچائی پر ہے، تو اس کا علم ہونا ضروری ہے، اس کا گہرا علم ہونا ضروری ہے، اور اپنی اس سچائی کے بارے میں ادنا بھی شک اور شبہ نہ ہو۔ چونکہ جیسے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو، اگر تھوڑی بھی شک شبہ میں تم پڑ گئے تو تمہارا ایمان خطرے میں، تھوڑے بھی شک شبہ میں پڑ گئے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، حضرت محمد الرسول اللہ کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، تو تمہارا ایمان خطرے میں۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن میں یہ بات کہی جا رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ۔ دیکھو یہ جو کتاب پڑھ رہے تم، اللہ سے جو ہدایت مانگ رہے ہو تم، تو اس ہدایت جب تم مانگ رہے ہو اللہ سے، تو اس کی شرط اول یہ ہے کہ تمہارے ذہن و دماغ میں کسی طرح کے شک اور شبہ نہ ہو۔ لا ریب فیہ، ہر شک سے پاک ہے یہ کتاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ شرک سے حفاظت فرما، شرک سے حفاظت سے پہلے
اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ شک سے حفاظت فرما۔ شرک کتنا بڑا جرم ہے، لیکن شرک سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرے وہ شک سے حفاظت۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اللہم انی اعوذ بک من الشک، پہلے کہہ رہے ہیں شک سے، اللہ میری حفاظت فرما، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کس سے؟ شک سے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کریں؟ والشرک، اور شرک سے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں والنفاق، اور نفاق سے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں وسوء الاخلاق، اور تمام برے اخلاقوں سے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے جو اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے، احسان سے اللہ نے ہمیں جو دین اسلام کی سچائی عطا فرمائی ہے، ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، تو ہمارے ذہن و دماغ میں ادنا برا ادنا بھی، تھوڑا بھی شک شبہ نہ ہو۔ اگر اس دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک شبہ ہے تو ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائے۔ اس لیے جس طرح سے اعمال کے مسائل ہیں، جس طرح سے اعمال کے مسائل ہیں، اسی طرح سے ایمان کے بھی مسائل۔ ہم اعمال کے مسائل پوچھتے ہیں، جانتے ہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ مثلا نماز پڑھنا، نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ وضو میں چار فرض ہے، ہر کسی کو معلوم۔ یہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیا کیا چیزیں ناواقص وضو ہے، وضو کو توڑنے والی کیا کیا چیزیں معلوم ہے۔ ایک شخص نے ابھی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پیشاب کرنے کو چلا گیا، تو اب پیشاب کر کے آیا وہ تو فوراً نماز نہیں پڑھے گا، وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں پیشاب کے لیے گیا میں، وضو ختم۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز کے بارے میں مسائل معلوم کہ بھائی کیا کیا چیزیں ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ہماری۔ نماز کی حالت میں ہم باتیں نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تو یہ ساری چیزیں مسائل جو اعمال کے مسائل ہم کو معلوم ہے۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، اتنا خرچہ کر رہے ہیں، وہاں جانا ہے، کیا پتہ دوبارہ مقدر ہو یا نہ ہو، تو حج سے جانے سے پہلے تیاریاں ہوتی ہے، اس کی تیاریاں ہوتی ہے۔ ہم جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ مسائل ہے، وہاں کیا کرنا، کس صورت میں صدقہ دینا ہے، کس صورت میں دم دینا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو جس طرح سے اعمال کے مسائل ہیں اور اعمال کے مسائل پوچھتے ہیں ہم، اسی طرح سے یاد رکھیے اعمال سے زیادہ نازک ایمان ہے، اعمال سے زیادہ نازک ایمان ہے، اور ایمان کے بھی مسائل ہیں، ایمان کے بھی مسائل ہیں۔ ایمان کا مسائل کوئی نہیں پوچھتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کلمہ کفر ہماری زبان سے نکل گیا، ہم کافر ہو گئے، اب پتہ بھی نہیں چلا، اور کفر کی حالت میں زندگی گزرتی۔ بھائی نماز ہے، فاسد ہو گئی، دوبارہ پڑھ لیں گے، روزہ نہیں رکھے بعد میں قضا کر لیں گے، لیکن ایمان ایک مرتبہ نکل گیا، ختم ہو گیا، تو پھر تو پوری زندگی کفر پر۔ اور انسان ایٹ ٹو ٹائم 24 گھنٹے نماز میں ہی نہیں رہتا، روزے میں نہیں رہتا، حج میں نہیں رہتا، تو سال میں ایک مرتبہ جانا، ایک مرتبہ رمضان کے روزے فرض ہے۔ لیکن ایمان کے بارے میں کہ ایمان جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو جب سے لے کر کے آخری سانس تک ایمان کے ساتھ میں رہنا ضروری۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مومن ہو۔ تو ایمان کے مسائل بہت بہت نازک، لیکن ہم ایمان کے مسائل نہیں معلوم کرتے۔ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کن باتوں سے، کبھی کسی موقع پر ہم نے زبان سے کوئی بات نکال دی، اور ایسی بات نکال دی، ایسا کلمہ نکال دیا جو کلمہ کفریہ ہے، اب اسلام سے ہم نکل گئے۔ کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، کہ جن کی وجہ سے اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے۔ بہت نازک مسئلہ ہے۔ ایمان کا ایک مسئلہ سنیے، اس سے اندازہ ہوگا
اس کی حساسیت کا کہ ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح سے ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، جس طرح ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، ایسے ہی اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری، سب پر ایمان لانا ضروری۔ اگر ہم کسی ایک نبی کی یا کسی ایک رسول کی تکذیب کر دیں، جھٹلا دیں، نعوذ باللہ، کسی ایک نبی یا کسی ایک رسول کو، تو کسی ایک نبی اور کسی ایک رسول کی تکذیب یہ تمام رسولوں کی تکذیب، کسی ایک نبی کو جھٹلا دیا کسی نے تو اس نے پورے تمام نبیوں کو جھٹلا دیا۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی تھی، جھٹلایا کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی حضرت نوح علیہ السلام کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب نہیں کی بلکہ تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے مرسلین یعنی تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کذبت ثمود المرسلین، صالح علیہ السلام کی قوم صرف حضرت صالح علیہ السلام کو نہیں بلکہ تمام رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے جھٹائی کس کو؟ صرف ایک وقت کے پیغمبر کی تکذیب کی تھی انہوں نے۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم تمام نبیوں پر ہمارا ایمان، لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم تمام رسولوں میں سے، نبیوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے، کسی کی تفریق۔ ہم اگر کسی، نعوذ باللہ، کسی ایک نبی یا کسی ایک رسول کی شان میں اگر ہم ادنا گستاخی کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں کی ہم نے تکذیب کر دی اور شان میں گستاخی کر دی۔ تو آج کے اس ٹائم میں، آج کے اس دور میں سب سے بڑی ضرورت جو ہماری، کہ اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے، دین اسلام اللہ نے عطا کی ہے، اس پر جمے رہنا، کسی طرح کی شک و شبہ میں نہ پڑنا، کسی طرح کی شک اور شبہ کو جگہ نہ دینا، ورنہ اسلام، ہمارا ایمان جو ہے خطرے میں آ جائے۔ آج کے فتنوں میں سے بہت بڑے فتنے، یہ فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ کہ جب سے خاص طور پر جدید سائنس کا جب سے عروج ہوا، تو جب سے یہ ایک فتنہ، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے انکار خدا کا، انکار خدا کا، کہ نہیں کوئی خدا ہی نہیں، کوئی خالق ہی نہیں۔ ہزاروں نظریات اس طرح بڑے ملے ہوئے ہیں، آج ہزاروں نظریات ہیں جو یہ بات ظاہر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ نہیں، اس کائنات میں کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، ان سے پوچھی کہ بھائی خدا نہیں ہے تو یہ کائنات کس نے بنائی؟ تو جو سائنس جو لوگ پڑھتے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بس ایک دھماکہ ہوا، ایک مادہ ہے، اس مادے کے اندر دھماکہ ہوا اور یہ کائنات بن گئی۔ اس ایک مادے کے اندر بگ بینگ، ایک بڑا زوردار دھماکہ ہوا اس مادے کے اندر اور یہ کائنات بن گئی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب عقل چھین لیتے ہیں، ایک مادہ جو ہے بے جان، اس کو مان لیے، اس کو فرض کر لیا کہ ہاں کوئی مادہ ہے، اس کو مان لیا کہ مادہ ہے، لیکن اللہ کو نہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا ہے، ہمارا مفروضہ ہے کہ ایک مادہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی ذات شروع سے، اللہ نے اس کائنات کو بنایا،
پھر کس طرح سے ملحدین جو ہے، جو دہریہ ہے، جو کس طرح سے جو اللہ کی ذات و صفات کو نہیں مانتے، کہتے ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے کہ اللہ ہے تو اللہ کو تم نے دیکھا کبھی؟ اللہ کو دیکھا؟ ہماری سائنس کہتی ہے کہ جب ہم ریسرچ نہ کر لیں، جب ہم عینی مشاہدہ نہ کر لیں، کسی چیز کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، ہم اس کو نہیں مانیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو خالق اللہ نے بنایا، تو اللہ کو آپ نے دیکھا؟ تو ہم ان کو اسی طرح سے جواب دیں گے، ان کے سوال کو ہی کراس کریں گے۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی اس سوال کو ذہن میں جگہ دے دیں پھر آپ الجھ جائیں گے، چونکہ اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہے جس کو آپ نہیں دیکھتے لیکن آپ اس کو مانتے۔ جو آپ سے کہے آپ نے اللہ کو دیکھا، آپ اس سے کہیے کہ آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ جو آپ سے سوال کر رہا ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا، تو آپ اس سے کہیں آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، وہ کہے گا ہم زندہ ہیں۔ ہم کہا زندہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ کہا ہمارے اندر روح ہے۔ تو اس سے پوچھئے روح کو آپ نے دیکھا؟ آپ کے اندر جو روح ہے کتنی بڑی ہے، کتنی چھوٹی ہے، کیا حیت ہے اس کی آپ کو دیکھا؟ دو شخص ہے، ایک مردہ ہے ایک زندہ ہے، ایک زندہ شخص سو رہا ہے ایک مردہ ہے، بظاہر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے دونوں سو رہے ہیں، بظاہر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور فرق ہے زمین و آسمان کا کہ ایک زندہ شخص سو رہا ہے اور ایک مردہ ہوا ہے۔ مردہ اس کی علامت کیا ہے؟ روح نکل گئی، روح نکل گئی۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ بچے کی پرورش کرتے ہیں اور فطری ہدایت بچے کو دے رہے ہوتے۔ انڈے لے لیں، انڈے کے اندر جو بچہ ہے، اس انڈے کے اندر جو بچہ ہے اس کو فطری ہدایت کون دیتا ہے؟ اب ان سے پوچھے جو یہ کہے کہ there is no God، کوئی گاڈ نہیں ہے، یہ کائنات ایسے ہی بن گئی۔ آپ کہیں کہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو فطری ہدایت کون دے رہا، کون گائیڈ کر رہا ہے؟ دو انڈے لے لیں، ایک بطخ کا انڈا ہے، اس انڈے میں سے ایک بچہ نکلا، اس بچے کو آپ پانی میں ڈال دیں، وہ بچہ نکلتے ہی تیرنے لگے۔ ایک مرغی کا انڈا لے لیں، مرغی کے انڈے سے بچہ نکلا، آپ اس بچے کو لے کر پانی میں ڈال دیں، وہ بچہ ڈوب جائے گا۔ بطخ کا بچہ تیرنے لگے گا، انڈے میں کس نے فطری ہدایت کی، کس نے گائیڈ کیا؟ مرغی کے بچے کو کس نے گائیڈ کیا کہ وہ خشکی کا جانور ہے، زمین پر اس کو رہنا ہے؟ وہ کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ تو ایک فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ انکار خدا کا، بہت خوبصورت انداز میں، بہت دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہیں ان دلائل کے ساتھ میں کہ یہاں کوئی خدا نہیں۔ تو جب اللہ نے ہمیں یہ سچائی دی ہے، ہمیں جب گہرا علم ہوگا، جب ہم کسی کے سامنے ٹک سکیں گے، بتا سکیں گے نہیں اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی حی ہے، وہی لا یموت، اسی کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ اس طرح آج کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے، آج سے نہیں 300 400 سال سے پہلے بلکہ حضور کے دور سے ہی لے کر کے حضور پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لوگ سامنے رکھتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو لے کر جھوٹے الزامات لگائے جائیں، وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ہمارے ملک میں بھی آواز آتی ہے ایسے ملعون کم نہیں، ہمارے یہاں بھی ہوتے ملک میں۔ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اس میں کبھی سوچئے یہ کیوں ہوتی ہے؟
اس لیے کہ اللہ سے جوڑنے والی طاقت کون ہے؟ اللہ سے جوڑنے والی طاقت کون ہے؟ اللہ سے جوڑنے والی ذات کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچائی سے جوڑنے والی ذات کس کی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان کی طاقت کو توڑنے والی ذات کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آج سے نہیں، شروع سے حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے کہ حضور کی ذات کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی جائے تاکہ لوگ اپنے رب سے نہ جڑ سکیں، اپنے خالق اور مالک سے نہ جڑ سکیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیں ان کے دلوں میں نفرت ہو جائے گی تو وہ راہ راست تک پہنچنے کا راستہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہیں اگر یہ سمجھنا ہے کہ جو دین ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس دین کی حقانیت کو سمجھنا ہے کہ یہ دین اللہ کی طرف سے ہے اور یہ دین حق ہے اور سچ ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ جو دین اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس دین کے حق ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں، میں جو دین لے کر آیا ہوں اس دین کے سچ اور حق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان 40 سال سے رہ رہا ہوں۔ میری زندگی جو ہے، میری زندگی یہ نشانی ہے دین کے حق ہونے کی۔ تم مجھے جھوٹے کہہ رہے ہو، تم میری ذات پر داغ دھبے لگا رہے ہو، میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار دی، یہ اس دین کے حق ہونے کی نشانی۔ اس لیے آج کے ٹائم میں خاص طور پر جب اس طرح کے ناہنجار لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان خوب اچھی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، اور خاص طور پر جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو جو اجاگر کیا جاتا ہے اور بدنام کیا جاتا ہے، ان پہلوؤں کو خود بھی تحقیق کے ساتھ پڑھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ باتیں سیرت میں سے جو لی جاتی ہے کہ حضور ایسے تھے، نعوذ باللہ ایسے تھے ایسے تھے، ان باتوں کا خاص طور پر اطمینان ہمیں ہونا چاہیے اور ہمارے بچوں کو ہونا چاہیے، تاکہ ہم جہاں بھی ہو، زندگی کے جس شعبے میں ہو، جس مقام پر ہو، اور جس کے سامنے بھی یہ بات ہو تو ہم کہہ سکیں، اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ یہ ہم کب کہیں گے؟ جب خود اس علم کی گہرائی ہمیں ہو، جب خود ہمیں معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک تو وقتی طور پر ہے ملک کی قانون کے تئیں کہ جب کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، مسلمان احتجاج کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جو دستوری حق دیا گیا بالکل درست ہے، کرنا چاہیے، اور یہ دھرنا احتجاج کر کے بس مسلمان خاموش ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ گستاخیاں ہوئی، مکے میں بھی گستاخیاں ہوئی اور برسر عام گستاخیاں ہوئی حضور کی شان میں، برسر عام مشرکوں کا غلبہ تھا، وہاں مشرکوں کا غلبہ تھا، برسر عام آپ کے سامنے گستاخی ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ نہیں کبھی فرمایا چلو مسلمان تم جلوسے نکالو، دھرنا دو، ان کو مارو، نہیں۔ وہاں تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے گستاخیاں کرنے والے سنو سمجھو، جن کی گستاخی کر رہے ہو وہ کس پائے کے انسان ہیں، ان جیسا اخلاق کسی کے ہیں، ان جیسی سچائی کسی کی زندگی میں ہے۔ اور جب مکہ سے اب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے
اور جب مدینے میں مسلمانوں کو مضبوطی حاصل ہوئی، دین مضبوط ہو گیا، بہت سے لوگوں کو دین کی سمجھ ہو گئی، تو وہاں جنہوں نے گستاخی کی ان کے ساتھ دوسرا معاملہ تھا۔ یہ تو ہم مظاہرہ کرتے ہیں، ایک عارضی طور پر دھرنا دیا، میمورنڈم دیا، ٹھیک ہے، کسی حد تک کر لیے، لیکن کیا بس یہی ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی کتنی تنظیمیں ہیں، مسلمانوں کی کتنی تنظیمیں ہیں، مسلمانوں کے کتنے افراد ہیں، اور مسلمانوں کی کتنے سرمایہ ہیں جو صرف اور صرف اس کام پر خرچ ہو رہے ہیں کہ جہاں بھی جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی میں گستاخی کرے گا، ہم ان گستاخی کرنے والوں تک سچائی پہنچائیں گے۔ جہاں جہاں بھی گستاخی ہو رہی ہے ہم ان تک سچائی پہنچائیں گے۔ کتنا سرمایہ مسلمانوں کا اس پر لگ رہا ہے، منظم ہو کر صرف اسی کام کے لیے۔ وہ تو بدگمان ہے، بدگمانی ہے ان کی، وہ حضور کو نہیں جانتے، حضور کا مقام نہیں جانتے، اس لیے حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو اس سچائی کو ان تک پہنچانے کی فکر کر رہے، جو کرنے کے کام ہیں۔ اگر ہم بھی بس صرف جلوس میں جائیں، انہوں نے گستاخی کی، ہم ان جذبات میں آ گئے، تو سمجھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایسے افراد ہیں، یہ لڑنے والے ہیں، یہ جذباتی لوگ ہیں، یہ لڑنے والے ہیں۔ وہ جو سچائی کا پیغام ہے، وہ سچائی کا پیغام اب کون پہنچائے؟ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بہت بڑی، ہماری ذمہ داری آج ہم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناشنا ہیں۔ وہ جن پہلوؤں کو اجاگر کرتے، وہ لوگ جن پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں، ان پہلوؤں کا علم ہم بہت سے مسلمانوں کو نہیں، ہمیں خود وہ سیرت کا حصہ معلوم نہیں ہے، تو ہم کیا لوگوں کو جواب دیں، کیا لوگوں کو ہم بتائیں گے؟ اس لیے آج کے اس دور پرفتن کے اندر جہاں بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے یہ 2-3 فتنے نمایاں ہیں۔ اللہ تعالی ہر ایک فتنے سے، ہر فتنہ سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔